السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایہا الذین آمنو کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آڈیو آسانی سے مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صبر کی اہمیت۔ صبر مجبوری نہیں، بہادری ہے، کمزوری نہیں، طاقت ہے، بزدلی نہیں، دلیری ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب اضطراب و بے چینی، تکلیف و مصیبت تمہیں کمزور بنا رہے ہوں تو صبر سے مدد حاصل کرو، یہ تمہیں باہمت بنائے گا اور تم ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ تمہاری دشواریاں آسان ہو جائیں گی، تمہاری الجھنیں سلجھ جائیں گی، اپنوں کی نظروں میں باوقار ہو جاؤ گے، دشمنوں کو باروب نظر آؤ گے، خوف و ڈر سے آزاد ہو جاؤ گے، طاقتور دشمن سے مقابلے، پہاڑوں سے ٹکرانے کی اپنے اندر ہمت پاؤ گے۔ جسمانی تکالیف ہوں یا روحانی، سب سے نجات کا ذریعہ صبر ہے۔ جسمانی امراض ہوں یا روحانی، سب کی شفا کا ذریعہ صبر ہے۔ بس صبر ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا سورہ آل عمران 200 آیت نمبر 200، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مسلمان دنیا کے عیش و عشرت، مال و دولت کے لالچ اور اہل و عیال کی محبت میں گرفتار ہو کر دشمن کے خوف اور ڈر کا شکار ہو جائیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہیں کر رہے۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی صبر کی خوبی پیدا کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہا کریں۔ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 120، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار رہو تو ان کا فریب تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، بے شک اللہ ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دشمن کتنا ہی مکار ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اگر تاریخ اسلام پر آپ کی نظر ہے تو اللہ کے اس ارشاد کی صداقت کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ غزوات پر نظر ڈالیے، بالخصوص غزوہ بدر کے واقعات پر غور کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت سے جہاد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات، پھر میدان کربلا میں گلستان نبوت کا اجڑنا، اس کے بعد متعدد مواقع پر اہل ایمان کی فتوحات، دلیری اور جرأت کے واقعات، سب واضح ثبوت ہیں کہ دشمن کا مکر و فریب، ان کی قوت و طاقت صابرین پر کبھی غالب نہ آ سکے۔ اسی لیے قرآن کریم جب انسان کے خسارے اور نقصان میں ہونے کا اعلان فرماتا ہے تو ان اہل ایمان کو اس خسارے سے مستثنی اور محفوظ قرار دے دیتا ہے جو صالحین ہیں، حق پرستی اور صبر جن کا شعار ہے۔ غور فرمائیے سورہ العصر کے مضمون پر۔ سورہ العصر، قسم زمانے کی، یقیناً انسان ضرور نقصان میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ صبر انسان کو بدکاری، شراب نوشی، جوئے بازی، ظلم و ستم، غیظ و غضب، حق تلفی، غرور و تکبر، حسد، کینہ اور دوسری برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ انسان میں قناعت، محبت، شفقت، جذبہ محنت، حلم و بردباری، تواضع، انکساری، اطاعت و فرما برداری، دوسروں کی عزت، ہمدردی، ایثار و قربانی جیسی عظیم خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ گویا انسان کو زیور انسانیت سے آراستہ کرتا اور باوقار، محترم، معزز شخصیت بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو نمونہ صبر بنایا۔ دیکھیے انبیاء کرام اور صبر۔
حضرت نوح علیہ السلام نے 1 صدی سے زیادہ اپنی قوم کے ظلم و ستم پر صبر کیا، بیٹے کو اپنی آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا، صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، چہیتی بیوی اور ننھے بچے کو بیابان میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا، کعبے کی تعمیر کی دشوار ذمہ داری سونپی گئی، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، جو مالک نے کہا کرتے رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام محبوب بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اعلان فرماتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ تو اب صبر ہی اچھا ہے اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ دوسرا بیٹا جدا ہوتا ہے تو پھر اسی اعلان کا اعادہ فرماتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 83 یعنی 83۔ تو اب میرے لیے صبر ہی ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اپنے غم و اندوہ کا کسی سے شکوہ تک نہیں فرماتے، بلکہ سورہ یوسف آیت نمبر 82 یعنی 82، انہوں نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جسمانی مالی مصیبتیں برداشت کیں اور صبر کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ خود اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی۔ سواد 44، بے شک ہم نے انہیں یعنی ایوب کو صابر پایا، وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں، بے شک وہ ہماری طرف بہت ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ پیکر صبر، غرض یہ کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو صبر کے زیور سے مزین فرمایا، اور مبعوث ہونے کے بعد ان نفوس قدسیہ نے ان کا خوب خوب مظاہرہ فرمایا۔ میرے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کمالات اور صفات میں انبیاء سابقین سے افضل و اعلیٰ ہیں، لہذا صبر جیسا عظیم کمال بھی آپ میں اتنا نمایاں ہے کہ آپ پیکر صبر نظر آتے ہیں۔ نزول قرآن کی 23 سالہ مدت کے دوران کئی بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خوبی پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی، اور آپ ہر حال میں اس کو اپنائے رہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں، سورہ طور آیت نمبر 48، اور اے محبوب آپ اپنے رب کے فیصلے پر ٹھہرے رہیں، تو بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے جب آپ کھڑے ہوں۔ سورہ یونس 109 یعنی 109 آیت، اور اے محبوب آپ اسی کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور اے محبوب آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 35، تو اے محبوب آپ صبر فرمائیں جیسا صبر کیا ہمت والے رسولوں نے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 یعنی 130، تو اے محبوب ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں اس کی تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش رہیں۔ سورہ المزمل آیت نمبر 10 اور سورہ المدثر آیت نمبر 7، اور اے محبوب صبر کیجئے کافروں کی باتوں پر اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیجئے، اور اے محبوب اپنے رب کے لیے صبر فرمائیے۔ پس محبوب علیہ السلام نے ساری حیات مبارکہ صبر و رضا کے ساتھ بسر فرمائی، یتیمی کا صدمہ برداشت کیا، اعلان نبوت کے بعد اپنوں غیروں سب کی دشمنی کا مقابلہ کرتے رہے۔ اہل مکہ نے ظلم و ستم کے سارے حربے استعمال کر ڈالے، حتیٰ کہ 3 برس تک مکمل بائیکاٹ کیا، شعب ابی طالب میں محصور رکھا۔ اہل طائف نے پتھروں کی بوچھاڑ کی، جسم مبارک لہو لہان کر ڈالا۔ شفیق چچا ابو طالب اور ہمدرد رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موت کا صدمہ پیش آیا۔ اپنے غلاموں کو اپنی نظروں سے مار کھاتے دیکھا، لیکن کسی وقت بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ ہجرت کا حکم ملا تو وطن عزیز بالخصوص اللہ کا گھر چھوٹنے کا دکھ برداشت کیا۔ سفر کی صعوبتیں اٹھائیں، غار ثور میں 3 راتیں بسر کی۔ راستے میں دشمن کا خوف رہا، لیکن صبر ساتھی رہا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد چین اور سکون نہ تھا۔ ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کی ذمہ داریاں، ان کو پورا کرنے میں طرح طرح کی دشواریاں،
اسی میں دشمن کی طرف سے سازشیں، مدینے پر حملے، لوٹ مار کے واقعات، منافقین کی چالیں، سب سے بیک وقت مقابلہ فرماتے ہیں۔ اسی دوران غزوہ بدر کا موقع آ جاتا ہے۔ چند جانثاروں کو لے کر اس ذمہ داری کو بھی صبر و رضا کے ساتھ پورا فرماتے ہیں۔ پھر ایک ہی سال بعد غزوہ احد سامنے آیا، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور انداز پر صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ یہاں جسمانی اذیت پہنچی، 70 جانثاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ خاص طور پر وہ وقت کیسا صبر آزما تھا جب آپ کے محبوب چچا کا ناک کان بریدہ جسم مبارک آپ کے سامنے تھا، پیٹ چاک تھا، جگر ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ چبا پڑا تھا۔ یہاں جذبہ انتقام نے جوش مارا اور زبان مبارک سے نکلا، اے چچا، واللہ میں تمہارے بدلے 70 کافروں کو مسلح کروں گا۔ رب نے فوراً متنبہ فرمایا، پیرے، یہ جذبہ انتقام تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تمہارے اور تمہاری امت کے لیے دشمن کو مسلح کرنا جائز نہیں کہ تم انسانیت کی تذلیل و توہین کے لیے نہیں، بلکہ اس کی عزت و عظمت بحال کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہو۔ ارشاد رب سنتے ہی جذبہ انتقام ایسا سرد پڑا کہ فتح مکہ کے بعد جب قاتل حمزہ، وحشی اور ان کی توہین کرنے والی ہندا اسلام کی پناہ میں آتے ہیں تو صرف اتنا فرمایا جاتا ہے کہ تم دونوں مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، اس لیے نہیں کہ میرا جذبہ انتقام جوش مارنے لگتا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر محبوب چچا کا مسلح چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور میں کبیدہ خاطر ہونے لگتا ہوں۔ مختصر یہ کہ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ صدمات اور غموں سے پر تھا، لیکن کہیں دامن صبر نہ چھوٹنے پایا۔ آپ کے اس عمل نے ہی آپ کے صحابہ کو ایسا صابر بنایا کہ انہوں نے ہر قسم کے مصائب کو برداشت کیا اور اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر کے ایسا تناور درخت بنا دیا جو قیامت تک کے لیے ہر طوفان سے محفوظ ہے۔ یاد رکھیے، قوم پر لیڈر رہنما کی باتوں اور تقریروں کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کے عمل کا۔ اگر قائد فاقہ کرنے والی قوم کے ساتھ فاقہ مست ہو کر اپنے مشن کا کام کرے، مصیبت زدوں کے ساتھ مصیبت میں مبتلا ہو اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے، تو قوم کا ہر فرد جانثار بن جاتا ہے اور قائد کے اشارے پر اپنی گردن کٹا دینے کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی یہی خوبی ہے جس نے غلاموں کو آپ کا جانثار بنایا۔ انہوں نے آپ کے صبر کو دیکھا تو وہ بھی صبر کے ساتھ آپ کے مشن اور تحریک کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ گویا پیکر صبر و رضا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر غلام صابر اور نمونہ صبر بن گیا اور قیامت تک آنے والی امت کو صبر کی دعوت دے گیا۔ صابرین کے لیے مزردہ کامیابی۔ صابرین کی زندگی بڑی ہی پرسکون اور پرامن ہو جاتی ہے۔ صابرین دشمن کی نگاہوں میں بھی باوقار اور باروب ہو جاتے ہیں۔ صبر غیروں کو بھی اپنا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہی صابرین کے لیے مختلف انداز سے مزردہ کامیابی اور کامرانی سنایا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ 177 آئے، اور صبر کرنے والے تکلیف اور سختی میں اور کافروں سے جنگ کے وقت یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار متقی۔ سورہ انفال آیت نمبر 46، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی روب ختم ہو جائے گا، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا۔ سورہ رعد 22، اور وہ نیکی کر کے برائی کو دفع کرتے رہے، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ سورہ رعد 24، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر۔ القصص 80، اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا، تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہت اچھا ہے،
اس کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ نعمت انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ 34۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں، برائی کو دفع کرو بہترین طریقے سے، تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ 35۔ اور یہ خوبی نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو، اور یہ خوبی نہیں دی جاتی مگر بڑے نصیب والے کو۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔